پھر انٹرسٹ ریٹ اسحاق ڈار صاحب، جب نواز شریف صاحب سے الیکشن سے پہلے پوچھا جاتا تھا کہ جی آپ اکانومی کیسے ٹھیک کریں گے، تو وہ اشارہ کرتے تھے کہ جی اسحاق ڈار صاحب ہیں میرے پاس. عمران خان صاحب نے الیکشن سے پہلے کہا ہوا تھا کہ اسد عمر میرے پاس ہیں. تو اگر کمپیریزن کیا جائے تو جب اسد عمر صاحب آئے تو یہی تھا جی کہ یہ کوئی بہت بڑا انقلاب لے آئیں گے، لیکن آپ نے دیکھا کہ جیسے آپ نے 100 روپے پر ڈالر کو رکھا ہوا تھا اس سے آپ نے نہیں بڑھنے دیا. ظاہر ہے آپ ماہر معاشیات ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں، ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اس چیز کو کیوں رکھا ہوا تھا، لیکن اسد عمر صاحب نے اس کو کھلا چھوڑ دیا. اب یا تو انہوں نے ان کو معیشت کا پتہ نہیں ہے یا جان بوجھ کے کیا، اس کا کچھ نہیں آپ کہہ سکتے، لیکن وہ ان کا تجربہ بری طرح فیل ہوا. آج آپ دیکھ لیں کہ ملک کی جو معاشی حالت ہے، کاروبار بند ہے اس ٹائم، مہنگائی آسمانوں پر ہے، اور ملک جو ہے وہ لوگ چیخیں مار رہے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ عرض یہ ہے جی کہ ہم نے جب آئے تھے تو آپ کو اگر یاد ہو تو پہلے چند ہفتوں میں یہ 111 تک گیا تھا. جب میں نے پھر پبلک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم اس کو 100 کے نیچے لائیں گے، اور پنڈی کا مشہور ایم این اے نے چیلنج دیا تھا کہ اگر پی ایم ایل این 100 سے نیچے لے آئی تو میں استعفیٰ دے دوں گا اور میں گھر چلا جاؤں گا ہمیشہ کے لیے سیاست سے. تو انہوں نے تو خیر اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. تو الحمدللہ ہم پھر اس کو 100 سے نیچے لائے، اور پھر وہ سٹیبل رہا. یہ دسمبر 2017 میں نے فائنانس منسٹری چھوڑی ہے جی. نومبر 2017 میں میاں نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے جولائی 2017 میں، لیکن اس کے بعد کابینہ بنی، میں اس میں دوبارہ تھا فائنانس کا، لیکن میری وہ صحت کی کچھ پرابلم تھی سروائیکل کی. تو اس وقت تک یہ سٹیبل رہا. اور بلوم برگ اگر آپ 12 دسمبر 2017 کا اٹھا کے ابھی گوگل کریں پروگرام کے بعد تو آپ کو وہاں ملے گا کہ انہوں نے یہ رپورٹ کیا کہ ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ موسٹ اسٹیبل کرنسی واز پاک روپی، اور جو اب ریسنٹلی سلائیڈ ہونی شروع ہوئی ہے میرے جانے کے بعد. تو ہم نے قریباً 104 کے قریب ہماری کرنسی رہی، الحمدللہ بڑی سٹیبل رہی. اور پھر میرے جانے کے بعد کچھ 7 مہینے میں یہ کوئی 115 پہ چلی گئی. اسد عمر صاحب جب اپوزیشن میں ہوتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ اس کی ویلیو 120 سے 127 ہونی چاہیے. تو جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تو وہ ایکچولی 121 پہ لے گئی 2-3 مہینے کے لیے جب وہ آئے. اور اسد عمر صاحب نے جیسے آپ نے کہا کہ پھر پی ٹی آئی نے جب اس کو کھلا چھوڑا تو آپ نے دیکھا کہ 169 پہ چلی گئی. اور ابھی ان کو جب احساس ہوا ہے تو اب شاید آپ کے پچھلے ہفتے دی نیوز میں آرٹیکل آپ نے پڑھا کہ نہیں پڑھا، یہ کہتے ہیں کہ جس چیز کو یہ کہتے تھے اسحاق ڈار گمک کہ جی وہ کرنسی کو اس نے سٹیبل رکھا ہوا ہے، تو ابھی یہ وہی کچھ کام کر رہے ہیں جو جس طرح اس نے سنبھالا تھا. آپ نے دیکھا کہ قریباً 8-9 روپے امپرومنٹ آئی ہے ابھی پچھلے چند ہفتوں میں. یہ 169 روپیز ٹو دی ڈالر سے نیچے آ کے یہ 159-160 کے قریب آ گیا جی. پاؤنڈ 220 کا تھا، ابھی 210 پہ آ گیا. ابھی آپ اندازہ کریں کہ 1 روپیہ جب روپیہ ڈیویلیو ہوتا ہے جی اس کے نتیجے میں 100 ارب کا پاکستان کے اوپر قرضہ چڑھ جاتا ہے. بالکل. اور انہوں نے اپنی جتنی بری پالیسیز کی وجہ سے انہوں نے آلموسٹ پہلے تو زیادہ تھا، اب قریباً 4000 ارب کا قرضہ پاکستان کے اوپر 4 روپے لیے بغیر چڑھا دیا. اور آبویسلی اس کی جو مہنگائی کا جو آپ نے حشر دیکھا ہے کہ ہم جو فوڈ انفلیشن تھی جس کا ہم بہت خیال رکھتے تھے کہ جی لوگ جو ان کی روزمرہ کی چیزیں ہیں کھانے پینے والے، جو آٹا، چینی، چاول، دالیں، گھی، اس طرح کی چیزیں، اس میں ہم قیمتیں ادویات خاص کر اس میں ہم قیمتیں بڑھنے نہیں دیتے تھے. دو فورم تھے جس پہ میری ذمہ داری تھی، ایک اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی آف دی کیبنٹ ECC جسے کہتے ہیں، اور دوسرا ایک ہم نے نیشنل پرائسنگ مانیٹری کمیٹی رکھی تھی جس میں صوبے بھی تھے، فوڈ ڈپارٹمنٹ بھی تھی، فیڈرل گورنمنٹ کی اپنا فوڈ سیکیورٹی بھی تھی، اور ہم اس کو مانیٹر کرتے تھے ہر چیز کو. اور اگر کسی چیز میں جیسے ابھی ان کے زمانے میں یہ تو جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں وہ قیمت آسمان پہ جانی شروع ہو جاتی ہے. بھئی ہمارے زمانے میں تو چینی 2-3 روپے کی ویریشن میں رہی، 55 روپے سے آگے نہیں کبھی بڑھی، اور ان کے زمانے میں 110 روپے ہو گئی. انہوں نے بڑے بڑے کلیم کیے کہ جی ہم نے مافیا کے اگینسٹ ہم ایکشن لیں گے. ایک رپورٹ کے مطابق جو کہ گورنمنٹ کا اپنا ملازم تھے FIA کے آفیسر، وہ کہتے جی ان کو انہوں نے ہٹا دیا ہے، وہ کہتے جی 400 ارب روپیہ عوام کی جیبوں سے نکلا ہے. ان کے پاس کمپلیٹ ورکنگ ہے. ہماری جو ورکنگ تھی وہ تھوڑی سی کنزرویٹو تھی، ہم 200 ارب کے قریب کہتے تھے نقصانات عوام کے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے پرسائز ورکنگ کی ہے، نمبرز لے کے سٹاکس کتنے تھے اور کس قیمت پہ جو تھی
تو آپ اندازہ کریں کہ کتنا کتنا بڑا پاکستان کو نقصان ملا. اچھا اب آ جاتے ہیں ایکسپورٹس کی طرف. ہم نے جب آئی ایم ایف کا پوری تاریخ میں ایک پاکستان کی حکومت میں آئی ایم ایف کا پروگرام جو کہ ریفارمز لیولز ہوتے ہیں 12 وہ مشرف صاحب بھی نہیں کر سکے تھے اپنے زمانے میں, شوکت عزیز صاحب, ہم نے مکمل کیا. پاکستان کی تاریخ میں ون اینڈ اونلی پروگرام جو مکمل ہوا, ریفارمز ہم نے مکمل کیے. اور اس کے باوجود ہم نے پاکستان میں مہنگائی جو ہے وہ ہم نے اللہ کے فضل سے نہیں بڑھنے دی. ہم نے اسٹیبل کرنسی رکھی, ہم ہائیسٹ جی ڈی پی گروتھ پہ چلے گئے. ایک دہائی میں ہمارا ریونیو جو ہے انپریسیڈنٹڈلی 5 سال میں دگنا ہو گیا, ٹیکسز آمدنی جو ہے. اور ہماری ڈیولپمنٹ جو ترقی کے لیے جو اخراجات کرتے ہیں وہ ہم نے دگنے سے زیادہ کر دیے. ہم نے اپنی ڈیفنس ایکسپینڈیچر سیکیورٹی کے حوالے سے دگنے کر دیے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جی جو اوبیسی قوم کو اور اپنی عوام کے لیے بہتر ہوتی ہیں, اور قوم کے اپنا سیکیورٹی کے لیے اکنامک اور ادروائز جو سیکیورٹی ہے, ڈیفنس سیکیورٹی, اس کے لیے چیزیں جو ہیں وہ بہت بہت مناسب تھیں. لیکن انفارچونیٹلی ان کا جو پروپیگنڈا تھا وہ ہر چیز جھوٹ پہ بنیاد رکھی ہوئی تھی. انہوں نے یہ سی پیک کو کہتے تھے کہ اچانک انویسٹمنٹ جو ہے یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے, لونز ہیں, یہ بہت مہنگے 8% پہ ہیں. اور کچھ مقتدر حلقے بھی اس کو بلیو کرتے تھے, اور میں ان کو ایکسپلین کرتا تھا بھائی یہ نہیں ہے, یہ انویسٹمنٹ ہے. تو جب یہ سنا ہے ڈار صاحب, میں آپ کو ٹوک رہا ہوں, سنا ہے وہ جو حلقے ہیں وہ آپ کو بڑا آج کل یاد کر رہے ہیں, جو ہمارے کیا کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں, مقتدر حلقے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں, تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد. اپنا شاہ صاحب اب بات یہ ہے کہ حق سچ تو ایک دن تو سامنے آئے گا نا جی. جی کسی حکومت نے ڈیفنس ایکسپینڈیچر 550 ارب کا 5 سال میں اس میں انکریز نہیں دی, کسی حکومت نے بھی. پاکستان کی تاریخ ہے, اور ہمیں اس پہ فخر ہے کہ میاں نواز شریف کی قیادت میں نیوکلیئر پروگرام کو ہم نے پایا تکمیل تک پہنچایا. نواز شریف صاحب کی قیادت میں میزائل جو پروگرام ہے سالڈ فیول کے اوپر شروع کیا, اور آج ماشاءاللہ وہ یعنی آسمان کو بلندیوں پہ چھو رہا ہے اپنا ان اٹ سیلف ان ٹوٹیلٹی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں یہ زیادہ ڈسکس بھی نہیں ہو سکتی نیشنل انٹرسٹ میں اور گلوبل یعنی سیاست کو سامنے رکھتے ہوئے. تو وہ حق سائی تو آنا تھا, لیکن میں تو پرائیویٹلی یہ اپنے جو ہمارے فورم ہوتے ہیں جس میں سول ملٹری کٹھی بیٹھتی ہے, میں ان کو یہ سمجھا چکا تھا کہ بھائی یہ جو کنٹینر پہ تقریریں ہوتی ہیں یہ جھوٹ ہیں. اور یہ اللہ کا ایک خاص کرم ہے شاہ صاحب کہ جب اسد عمر صاحب کو پھر آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنا پڑا, پہلے تو کہتے جانا ہی نہیں ہے, تو شاید پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے آئی ایم ایف جانا ہی نہیں ہے, پھر یہ چلے گئے. اگر آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ نے کیسے ڈیل کیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ, کیونکہ انہوں نے تو جیسے ڈیل کیا آپ کو پتہ ہے. جی میں عرض کرتا ہوں جی, وہ جو چلے گئے تو, لیکن چونکہ یہ ریکارڈ پہ تھے, مجھ سے جب انہوں نے سی پیک کا تفصیل مانگی کہ جناب ہمیں بتائیں چائنا کے ساتھ آپ کا کیا معاہدے ہیں, آپ کی کیا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, میں نے اس کو کہا who the hell you are, میں تو آپ کو نہیں دوں گا, میرے پروگرام میں کہاں لکھا کہ میں آپ کو یہ چیزیں دوں گا. تو ہم نے نہیں دی. یہ چونکہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے اور 4 سال انہوں نے اس کا تماشا لگایا, اور یہ کہتے رہے یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے, یہ لونز ہیں, اس کی کاسٹ بہت مہنگی ہے, یہ 8% ہے. تو جناب آئی ایم ایف نے ان کو کنفرنٹ کیا جب یہ گئے وہاں مذاکرات کے لیے, انہوں نے کہا جی آئیں ذرا سی پیک کی تفصیل دیں ہمیں آپ, تو ان کو دینی پڑی. تو ان کو پھر ایک, اگر آپ کو یاد ہوگا کہ واشنگٹن میں اسد عمر صاحب کو پھر ایک بیان دینا پڑا کہ جی یہ انویسٹمنٹس ہیں اور یہ 2% پہ ہیں, یہ صحیح ریٹ ہے جو ہماری کاسٹ ہے, جو کہ ایک بہت بڑا ایک الحمدللہ پاکستان کے لیے میاں نواز شریف صاحب کی ایک کامیابی تھی کہ یہ بائی دی وے جب ہم الیکشن جیتے تھے, اور ابھی ہم نے اوتھ نہیں لی تھی, یہ میں بات کر رہا ہوں مئی 2013 اور جون 2013 کے درمیان, تو چائنیز پرائم منسٹر پاکستان کی وزٹ پہ آئے تھے, اور میاں نواز شریف کو ان کو پتا تھا کہ انہوں نے اب اوتھ لینی ہے, الیکشن جیت چکے ہیں, تو سرینا ہوٹل اسلام آباد میں ہمیں انوائٹ کیا گیا, اور میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ میں بھی تھا, شہباز شریف صاحب بھی تھے, آسن اقبال صاحب بھی تھے, تو ہم سارے ساتھی تھے. تو میاں نواز شریف چونکہ پاکستان اس وقت 18 سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی پاکستان میں, تو میاں نواز شریف صاحب کا جو ہم اس کو کہتے تھے 3 ایز, کہ ہم نے 3 چیزوں کے ساتھ 3 ایز کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. الیکٹریسٹی شارٹیج کو دور کرنا ہے پاکستان میں, لوڈ شیڈنگ کافی گھنٹے ہوتی تھی پاکستان میں, 18 گھنٹے جی, 18 گھنٹے شہر, اور دیہاتوں میں 20 گھنٹے. جی بالکل. دوسرا ہم نے کہا تھا کہ ہم نے ایکسٹریمزم پاکستان میں جو ہے دہشت گردی اس کو دور کرنا ہے, وہ ہم نے جون 2014 میں شروع کیا. ضرب عضب اگر آپ کو یاد ہو, ضرب عضب رد الفساد, اور ہمیں پھر جی پہلے ضرب عضب, پھر اس کے بعد پھر رد الفساد.
जी और जी कराची सितंबर 2013 में कराची क्लीन अप ऑपरेशन शुरू कर दिया। तीसरा जो हमारा था वो इकोनॉमी को हैंडल करना था। तो ये हमारे 3 ईज थे जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी थी, और अल्लाह के फजल से हमें अल्लाह ताला ने उसमें सब चीजों में कामयाबी दी। तो असद उमर साहब ने जो प्रोग्राम नेगोशिएट किया, मेरे नजदीक वो प्रोग्राम एक गलत बुनियादों पे नेगोशिएट हुआ। जी जी ये मैं अपना जो मैं जब हमारे साथ नेगोशिएट हुआ, क्योंकि मुझे हमेशा पता है और मैं वहां नोन हूं, वो कहते हैं टफ नेगोशिएटर है, बात नहीं मानता, क्योंकि मैंने तो अपने मुल्क का इंटरेस्ट सामने रखना है ना। बिल्कुल। मुझे तो ये 98 में भी दिसंबर 98 में जब नेगोशिएशन हो रही थी, मुझे कहते हैं कि भाई तुम अपना इतना जो डिवेल्यूएशन कहते हो नहीं करनी, तो तुमने वही डॉलर वापस करने जितने लिए थे। तो मैंने उसको कहा, उस वक्त जो मुझसे डील कर रहे थे वाशिंगटन में मीटिंग में उनकी टीम, तो मैंने कहा भाई हमने अभी डॉलरों में टैक्सेस कलेक्ट करने शुरू नहीं किए। अगर मैं आज 52 रुपीज का डॉलर लेके आपका डॉलर वापस करता हूं, और अगर आपकी बात मान के 60 रुपए में मैं इसको जाने दूं जो आप 8 रुपए मांग रहे हैं, तो फिर मुझे 60 रुपए अपने टैक्स कलेक्शन में से $1 को लेने के लिए देने पड़ेंगे। तो मैं वहां बदनाम हुई है, और उनको ये बड़ी हैरानगी थी कि जी ये 111 से ये किस तरह ले आया है, यानी करीबन 100 के करीब। तो वो अल्लाह ताला का फजल है जी, को हमने प्रैक्टिकली उसको देखा है। एक और जो इन्होंने बहुत गलत प्रोपेगेंडा किया जी कि बहुत ज्यादा पैसा स्टेट बैंक का इस्तेमाल किया इंटरवेंशन के लिए, इसको जो आपने कहा नहीं मसनूई तौर के ऊपर, मसनूई जी। कोई चीज शाह साहब मसनूई नहीं होती। अगर मसनूई होती तो इमरान खान अब ये बयान देने के बाद कि जी डिवेल्यूएशन जो है उससे महंगाई होती है, और अब पूरी सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं और 8-9 रुपए सिर्फ कर सके हैं, तो ये अब कर चुके होते आर्टिफिशियल। ये कोई चीज आर्टिफिशियल नहीं होती इकोनॉमी में। और 4 साल आप 4 हफ्ते कर सकते हैं, आप मैक्सिमम 4 महीने कर सकते हैं, आप 4 साढ़े 4 साल एक करेंसी को स्टेबल नहीं रख सकते।